کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پارسا پاک باز بتاتے ہیں؟ بلکہ اللہ ہی پاک بناتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ آپ دیکھیے تو اللہ پر ہی کیسی کیسی جھوٹی باتیں لگاتے ہیں، اور یہی بات صریح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے؟ وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو ان مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی لوگ تو ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اللہ جس پر لعنت کرے تو تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا ان کے پاس کوئی سلطنت کا حصہ ہے؟ اس صورت میں تو وہ لوگوں کی ذرا سی چیز نہ دیتے۔ کیا وہ دوسرے آدمیوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہے؟ سو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب دی اور حکمت دی، اور ہم نے ان کو بڑی سلطنت دی۔ سو ان میں سے بعض تو اس پر ایمان لائے اور بعض نے روگردانی کی، اور جو ان کو نہ مانے ان کے لیے دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جو ہماری آیات سے منکر ہوئے تو ہم ان کو جلدی ہی آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بلا شبہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ہم ان کو جلد ہی باغات میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیبیاں ہوں گی، اور ان کو نہایت گنجان سایوں میں داخل کر دیں گے۔ بے شک اللہ تو حکم دیتا ہے کہ حقداروں کو ان کا حق ادا کیا کرو، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تو تم کو بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ مومنو، تم اللہ کا کہاں مانو، رسول کا کہاں مانو، تم میں جو حاکم ہو ان کا کہاں مانو۔ اگر تم میں باہم کوئی نزاع ہو تو تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، اور اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ سب امور بہتر ہیں، اور ان کا انجام بھی خوشتر ہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر اتری، جو کتابیں آپ سے پہلے اتریں ان سب پر ایمان لائے، اور چاہتے ہیں کہ یہ ایک سرکٹ کے پاس اپنے مقدمے لے کر جائیں، فیصلہ کرائیں، جبکہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو نہ مانیں، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور رستے سے ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں۔ پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے ہیں، تو آپ کے پاس بھاگے آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو بلائی ہی بلائی چاہتے تھے اور ہمارا مقصد باہم موافقت تھا۔ یہی وہ ہے جن کے دلوں کی باتیں اللہ خوب جانتا ہے، تو آپ ان سے تغافل کیا کیجئے اور ان کو نصیحت ہی کرتے رہیں، اور خاص انداز سے باتیں کریں جو ان کے دلوں میں اثر انداز ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ اللہ حافظ۔